بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جو بکھرو میں سہارا تو قسط نمبر 13 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ تحریر کیا ہے میرب حیات نے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سنیے، وہ یونیفارم پہن کر اب آئینے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا جب وہ اس کے قریب آ کر گویا ہوئی تھی۔ زمان نے اپنے عکس سے نگاہ ہٹا کر نرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی سنائیے، اس کی طرف پلٹتے ہوئے زمان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سامیہ اس کے یوں خود کو گہری نگاہوں سے دیکھنے پر سٹپٹا گئی تھی۔ وہ اپنی بات بھول بھال کر پلکیں جھپکنے لگی تھی۔ ایسے تو مت دیکھیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے جلدی سے کہا۔ زمان کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کھلنے لگی۔ تو پھر کیسے دیکھوں؟ تم ہی بتا دو۔ اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ بڑی فرمانبرداری سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی شرافت کے مظاہرے پر سامیہ کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ میں آپ سے کچھ کہنے آئی تھی شاید، مگر آپ؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سامیہ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ تو کہو نا، میں تو سننے کو تیار ہوں۔ اس کی آنکھ کے قریب دل کو چھوتے ہوئے وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ اس کو اپنی آنکھوں پر جھکتے دیکھ سامیہ کی آواز حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں نا۔ اس کی آنکھ کے تل پر اپنے لبوں کی نرمی چھوڑتے ہوئے وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ یہ ایسے کیسے کہہ دوں؟ کیا کر رہے ہیں آپ زمان؟ اس کی بےتابیوں پر کچھ حیران کچھ پریشان ہوتی وہ ہلکلاتے ہوئے بولی تھی۔ پیار کر رہا ہوں یار۔ وہ شرارتی پن سے گویا ہوا۔ سامیہ کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگا۔ زمان اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی سامیہ کے لب بے بسی سے پڑپڑائے تھے۔ اس کی بکھرتی حالت دیکھ کر زمان کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ اچھا چلو بتاؤ، کیا کہنے آئی تھی؟ سنجیدہ ہوتے زمان نے نرمی سے پوچھا۔ سامیہ ہنوز اس کے حصار میں تھی۔ سامیہ نے غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھا۔ اب تو سب بلا دیا آپ نے مجھے۔ زمان کا چہرہ دیکھتے ہوئے سامیہ نے بے بسی سے کہا۔ اس کی صاف گوئی پر زمان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ یار ایسی باتیں کر کے تم صبح ہی صبح میری نیت خراب کر رہی ہو۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ سامیہ کو ہنسی آنے لگی۔ وہ تو خیر آپ کی پہلے دن سے ہی خراب ہے، ہنستے ہوئے کہتے سامیہ سرد سے اس سے دور ہوئی تھی۔ زمان اس کے ارادے سے واقف نہ تھا، اسی لیے وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم ہو ہی جادوگرنی۔ مجھ معصوم پر ایسا جادو چلایا کہ ہائے بس گھائل ہوتا چلا گیا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ آہ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ سامیہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ معصوم نہیں، ایک نمبر کے جلاد ہیں آپ۔ وہ تو اللہ جانے کیسے آپ کی کایا پلٹ گئی اور میں معصوم آپ کے دل میں اتر گئی، ورنہ اگر آپ پہلے دن کی طرح جلاد ہی رہتے تو میں تو بس 2 دن میں ہی اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ وہ شرارتی انداز میں اسے جواب دے رہی تھی۔ خلاف معمول پٹر پٹر بولتی وہ زمان کو بے حد اچھی لگی تھی۔ فی الحال تو مجھ سے دور رہ کر تم مجھے اللہ کو پیارا کروانے کے در پہ تلی ہوئی ہو۔ کچھ رحم کرو اور میرے پاس آؤ، غیر سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ سرد سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا ارادہ بھانپتی سامیہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کے حفظ متقدم پر زمان کا کہکا کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ اوکے، میں کچھ نہیں کہتا، باہر تو آؤ۔ زمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ چلے جائیں، میں نہیں آؤں گی۔ سامیہ نے جھٹی سے جواب پکڑایا تھا۔ زمان بدمزہ ہوا تھا۔ یار سامیہ باہر آؤ پلیز، ایسا تو میں نہیں جاؤں گا۔ بیڈ پر جا کر بیٹھتے ہوئے وہ آرام سے بولا تھا۔ اس کے مطمئن آواز سن کر وہ واش روم میں بند سامیہ نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ پیشانوں پر پڑا دوپٹہ درست کرتی وہ واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ زمان نے مسکراتی نظروں سے اس کا خفت زدہ چہرہ دیکھا تھا۔ انتہائی بے شرم اور ڈھیٹ انسان ہیں آپ۔ اس کے پاس بیڈ پر ہی ذرا سے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تھی۔ اس کے بچگانہ انداز پر زمان نے ہنستے ہوئے اس کی طرف گردن موڑ لی۔ ڈھیٹ پن تو اپنی جگہ، مگر مجھ شریف انسان میں بے شرمی جیسی کوئی چیز نہیں ہے سامیہ، بلیو می۔ وہ بڑی غیر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سامیہ نے شکوہ کنان نگاہوں سے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ ماننے والی بات تو نہیں ہے، مگر مان لیتی ہوں، لیکن بدلے میں آپ کو بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ سامیہ نے مکمل سنجیدگی سے کہا۔ ایک چھوڑو تم 10 کہو، میں تمہاری 10 باتیں مان لوں گا۔ اس کا ملائم چہرہ اپنی نگاہوں میں سموئے وہ بیڈ پر پیچھے لیٹتے ہوئے بولا۔ ٹانگیں ہنوز بیٹھنے کے انداز میں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اس کی فراق دلی سے کہہ دینے پر سامیہ کو اس پر پیار آیا تھا۔ پہلے سن تو لیں۔ اس کے قریبی بیڈ پر کوہنی رکھتے ہوئے اپنا سر ہاتھ پر ٹکا کر وہ بھی لیٹتے ہوئے بولی۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں سناؤ، تمہارے ہی ہوش اڑے میں۔ مسکاتے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اپنی ایک آنکھ دبائی تھی۔
آپ نے ہی اڑا رکھے ہیں، خفگی سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اس بار زمان نے اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا ایسا کرنے کی صورت میں وہ واقعی اس سے ناراض ہو جائے گی۔ اوکے، آئی ایم سیریس ناؤ، بولو کیا کہنا ہے؟ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے زمان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سامیہ نے ایک ٹیڑھی نظر اس پر ڈالی، جیسے چیک کرنے کی کوشش کر رہی ہو آیا وہ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں۔ سامیہ کے انداز پر زمان نے بمشکل اپنے حلق سے امڑتا کہکا روکا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے لاہور جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے سامیہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ کب؟ زبان نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے کیوں، کس لیے جیسے سوالات پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ حقیقتاً اس سے اس سوال کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ جب آپ لے جانا چاہیں۔ میں اپنی دوست مشال سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ اس دن ہاسپٹل میں نشال تھی نا، ایس پی صاحب کی وائف، ان کی بہن ہے مشال، میرے ساتھ لندن میں پڑھتی تھی۔ سامیہ نے خود ہی اسے تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی سر سے بات کر لوں گا، پھر کل یا پرسوں ہم لاہور چلیں گے، نرمی سے کہتے ہوئے زمان نے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ سامیہ کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں زمان، چمکتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ محبت سے بھیگی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ زمان اس کے انداز تشکر پر ہنس پڑا تھا۔ تمہارا تھینک یو نہیں چاہیے سامیہ، اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے زمان نرمی سے بولا۔ چمکتی سیاہ آنکھوں میں وارفتگی لیے وہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا چاہیے؟ آپ نے مجھے اتنی زیادہ خوشی دی ہے، میں بھی آپ کو خوش کرنا چاہتی ہوں۔ بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ وہ پرجوش سی پوچھ رہی تھی۔ زمان نے بغور اس کی روشن آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میری ہر خوشی تم ہو، تمہارا ساتھ، تمہارا پیار، تمہارا قرب، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری ان آنکھوں میں یہ چمک، میری ہر خوشی تم سے جڑی ہے سامیہ، اور الحمدللہ مجھے یہ تمام خوشیاں میسر ہیں۔ میں خوش ہوں، بہت خوش، انفیکٹ میں دنیا کا خوش قسمت ترین مرد ہوں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ انداز میں اس قدر سچائی تھی کہ اس کے ہلتے لب دیکھتے سامیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ آئی لو یو زمان، آپ واقعی بہت اچھے ہیں، اس کے سینے سے لگی وہ خوشی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے جذباتی پن پر زبان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آئی لو یو ٹو سامیہ، لو یو اے لاٹ، اس کی پشت سہلاتا وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ جہاں آخری سانس رہا کرتی ہے نا، میں نے چپ چاپ وہاں رکھ لیا ہے تمہیں۔ وہ جہاں آخری سانس رہا کرتی ہے نا، میں نے چپ چاپ وہاں رکھ لیا ہے تمہیں۔ صبح کی تازہ ٹھنڈی میٹھی ہوک اسے چوتی ہوئی مہک رہی تھی۔ ہوا کی تازگی اور ٹھنڈک سے بے نیاز وہ ننگے پاؤں نرم نرم گھاس پر چل رہی تھی۔ گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں جو اس کی غلافی آنکھوں میں ہلکورے لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر قرب کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ ہلکی ہوا کے باعث شال کا آنچل سر سے ڈھلک رہا تھا۔ ارد گرد سے بے بہرا وہ کھوئی کھوئی سی اپنی دھن میں چلتی لان کے پچھلے حصے میں چلی آئی تھی۔ 10-12 قدموں کے فاصلے پر بنے جم خانے کا اندرونی منظر بالکل واضح تھا، کیونکہ دیوار گیر گلاس ونڈو اوپن تھی۔ لٹکا وہ یقیناً اپنے معمول کے مطابق ایکسرسائز کر رہا تھا۔ مشال کی جانب اس کی پشت تھی۔ بار کو اپنی مضبوط مٹھیوں میں تھامے وہ اپنے بازوؤں کے بوجھ پر اپنے پورے جسم کو نیچے سے اوپر حرکت دے رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اس کی پشت کو دیکھتی چلی گئی، جس کے جسم کی حرکت کے ساتھ اس کے توانا بازوؤں کی بنتی مچھلیاں دیکھنے والے کو اس کی مضبوطی اور طاقت کا احساس دلا رہی تھی۔ اپنی ویران آنکھوں کے ساتھ پلکوں کو جھپکے بغیر وہ چلتی ہوئی جم خانے کے اندر آ گئی تھی۔ اس کی آہٹ پا کر زرغام نے گردن موڑ کر جم خانے کے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ مشال کو وہاں پا کر اس کے عنابی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ پھر اپنے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے چھلانگ لگانے والے انداز میں زمین پر قدم رکھ دیے۔ ڈارک بلو بنیان اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس وہ بھرپور مرد لگ رہا تھا۔ مشال نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ نگاہ جھکاتے ہوئے وہ اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی، جبکہ صبح ہی صبح اسے اپنے سامنے دیکھ کر زرغام کا دل جھوم اٹھا تھا۔ اس کی ورفتہ نگاہیں مشال کے سراپے پر جم سی گئی تھی، جو آج خلاف معمول بلیک جینز پر پیچ کلر کا ٹاپ پہنے ہوئے تھی۔ گرم شال کندھے پر جھول رہی تھی، جبکہ لمبے سیاہ بال ہمیشہ کی طرح جوڑے میں مقید تھے۔ مارننگ، نرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا وہ خوش دلی سے گویا ہوا تھا۔ پھر پاس پڑی چیئر کی پشت سے تولیہ اٹھا کر اپنے چوڑے سینے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا۔ مشال نے بمشکل نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے لبوں پر پھیلی دلکش مسکراہٹ انجانے میں مشال کے ویران دل میں شگوفے سے کھلا گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر نگاہ کا زاویہ بدل لیا تھا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہے؟ تولیہ واپس چیئر کی طرف اچھالتے ہوئے نرمی سے پوچھتا اس کے قریب آیا تھا۔ نگاہ جھکائے کھڑی مشال نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے اپنی گردن اونچی کرنی پڑتی تھی۔
آج پہلی بار اسے وہ خود سے بڑا لگا تھا، وگرنہ عموماً وہ اسے خود سے چھوٹا سمجھ کر ہی اسے ڈیل کیا کرتی تھی۔ مشال نے خالی خالی نظروں سے اسے اپنے سامنے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے اس بلند قد و قامت کے مالک شخص کو دیکھا، جس کے وجیح ترین چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی اور سادگی تھی۔ نہیں، بس ویسے ہی، مشال نے بے تاثر انداز میں جواب دیا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، مگر جھلمل کرتی بنجر آنکھوں میں الجھن سی نظر آ رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ پوچھ کر زرگام نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ مشال نے قائم دماغی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ زرگام کی نگاہ بھٹکتے ہوئے اس کے بائیں گال پر نظر گئی تھی، ٹھہر گئی تھی۔ زرگام کی نگاہوں کا ارتکاز اپنے گال پر گندہ زیڈ پر محسوس کرتی مشال نے اپنے جڑے لب کھولے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ پراذیت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آپ کا یہ زخم، زرگام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کچھ پرکھ رہے ہو؟ وہ بے دردی سے مسکراتی ہوئی اپنی مخصوص دھیمی آواز میں بولی۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ زخم بھر چکا ہے، اب آپ اسے ادھیڑنا بند کر دیں پلیز، سنجیدگی سے بولتے زرگام نے جیسے اس سے درخواست کی تھی۔ اب مشال کو خود کو سنبھال لینا چاہیے تھا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں جیسے اسے احساس دلایا تھا کہ وقت اس کا زخم بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب اسے بھی اس فیز سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مشال کے لبوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ اپنی جب دکھلا کر غائب ہو گئی تھی۔ زخموں کے بھر جانے سے نشانات کہاں جاتے ہیں زرگام؟ دیکھو یہ نشان، یہ تو باقی ہے، تکلیف زدہ لہجے میں بولتے وہ اپنے گال کو چھو رہی تھی۔ اس کی ویران آنکھوں میں دیکھتے زرگام کا دل لہو لہان ہوا تھا۔ وہ ایک ہی جملے میں اس کو لاجواب کر گئی تھی۔ چلے جائیں گے یہ بھی، اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے کہتے زرگام نے جیسے اس پل خود کو سنبھالا تھا۔ بہلا رہے ہو مجھے؟ اس کی پشت پر بولتی مشال کی آواز بھر آ گئی تھی۔ نہیں، بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نشانات، یہ داغ، انہی کو آپ کے لیے گلاب بنا دوں گا، آئی پرومس۔ اس کی طرف پلٹتے ہوئے دل میں ایک عزم لیے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں چٹانی سختی در آئی تھی۔ نہیں، مجھے گلاب کی خوشبو نہیں چاہیے زرگام، مجھے ان کانٹوں سے نجات چاہیے جن کی چبھن مجھے دن رات محسوس ہوتی ہے۔ اس چبھن کو مجھ سے دور کر دو پلیز۔ مجھے خوبصورتی نہیں چاہیے، مجھے اس بدصورتی سے نجات دلا دو پلیز۔ کر سکتے ہو ایسا؟ بولو زرگام۔ اس کے سامنے کھڑی وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زرگام چپ چاپ کھڑا اپنے سرخ پڑتی آنکھوں سے اس کے آنسو بہاتی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں، یہ زخم، یہ درد آپ ہی نے خود کو دیے ہیں، نشے کی حالت میں نیم پاگل ہو کر آپ ہی نے خود کو داغدار کیا ہے۔ سب جانتے بوجھتے بھی آج پہلی بار وہ اس کو اپنے الفاظ سے تکلیف دے رہا تھا، جانے کیوں؟ مگر آج وہ چاہتا تھا مشال سے خود ساری حقیقت بتا دے۔ اس کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس کے الفاظ مشال کا دل چیر گئے تھے۔ وہ نفی میں گردن ہلانا چاہتی تھی، لبوں سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اس لمحے اس کا پورا وجود جیسے پتھر ہو گیا۔ روح پر لگے گھاؤ پھر سے ہرے ہو گئے تھے، اور وجہ سامنے کھڑا وہ مسیحا تھا جو پچھلے 2 ماہ سے اس کی بکھری ذات کو ریزہ ریزہ چنتا رہا تھا۔ مگر آج کیا کیا تھا اس نے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتی وہ بمشکل بول رہی تھی۔ نہیں، 2 ماہ پہلے آپ ہی نے تو کہا تھا، زرگام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مشال کی غلافی آنکھوں میں پھیلتی اذیت زرگام کا دل کاٹ رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کیے اس کے سامنے اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم مجھے جان نہیں پائے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بھرپور استحقاق سے پوچھ رہی تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ زرگام اکرام اس کے ہر رنگ سے واقف ہے، اور اس کا مان، اس کا یقین کچھ غلط بھی نہ تھا۔ مقابل کھڑا اس سے عمر میں چھوٹا مگر ظرف میں بہت بڑا شخص اس کے ہر روپ سے واقف ہو چکا تھا، اسی لیے جب وہ بولا تو اس کا جواب مشال کی نفسیات کے مطابق ہی تھا۔ کوشش تو پوری کر رہا ہوں، مگر آپ جاننے ہی کب دیتی ہیں، لیکن دیکھ لیجیے گا، ایک نہ ایک دن میں آپ کو جان ہی جاؤں گا۔ کہتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جواب سن کر مشال کے اندر کچھ ٹوٹا ہے، مگر وہ اسے مکمل بگڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ مشال کے دل کی خواہش ہے کہ زرگام سے جان جائے، مگر وہ دل کی سنتی ہی کب تھی؟ اور سنتی تو تب نہ جب اس کا دل کچھ بولتا۔ اس کے سینے میں دھڑکتا دل تو محض گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا ہی تھا۔ ایسے میں اگر زرگام اقرار کر لیتا کہ وہ مشال کو جان چکا ہے تو شاید ایک پل کو اس کے ویران دل میں کوئی پھول کھل بھی جاتا، مگر اس کے روح میں اپنے پنجے گاڑے بیٹھی وحشتیں، اس کے اندر کا خوف اسے یہ سوچ کر جینے نہ دیتا کہ جانے زرگام اس کے بارے میں کیا کچھ جانتا ہے۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ مشال الوی اس پر اعتبار کرنے لگی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اعتبار کے باوجود وہ اسے ہر بھیانک حقیقت سے، خود پر گزری ہر تکلیف سے انجان رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ خود کو انجان ظاہر کر بھی رہا تھا۔ 3 دن بعد ہماری شادی ہے، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟
اس کی طرف دیکھتے ہوئے مشال نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ زرگام کے لب بے ساختگی سے مسکرا دیے۔ تو یعنی وہ اتنی صبح سے اس کا وعدہ یاد دلانے کے لیے آئی تھی؟ ایک شہزادی ہے سرد مزاج کہانی میں، ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس پر مرتا ہے۔ میں اپنی کہی باتیں اور اپنے کیے وعدے بھول جانے کا عادی نہیں ہوں مشال، مجھے اپنا کہا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ آپ بالکل ریلیکس رہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تھینکس، مشال نے آہستگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان نظر آ رہا تھا۔ زرگام مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ مشال جانے کے لیے پلٹی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مشال، وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ مشال کے چلتے قدم ایک پل کو رک گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی غلافی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ جس دن کا سورج چڑھتے ہی اس کا دل گھبرانے لگتا تھا، جس دن پر افسوس کرنے پر صبح سویرے ہی تازہ ہوا میں سانس لینے کو باہر نکل آئی تھی، کمرے میں دم جو گھٹ رہا تھا۔ ہاں، اسے آج کے دن کسی سے یہ جملہ سننے کی تو توقع تھی اور نہ ہی خواہش۔ اسی دن کی شروعات میں اس شخص نے اسے اس دن کی اہمیت کا احساس دلا دیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مشال نے فوراً پوچھا تھا۔ بچپن سے نشال کے ساتھ ہوں، تو اس کی برتھ ڈے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور آپ بھی تو نشی کے ساتھ ہی اس دنیا میں آئی تھی نا؟ تو پھر؟ شیرین لہجے میں بولتا وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بے بسی سے لب بھینچتی مشال اپنی نگاہ چکا گئی تھی۔ تھینکس، زبردستی مسکراتے ہوئے مشال نے ایک بار پھر وہ لفظ دہرایا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ گفٹ لیے بنا ہی تھینکس؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے تم سے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، خاص طور پر اس دن کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں۔ کہتے ہوئے جانے کیوں مشال کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ گفٹ تو ضرور دوں گا آپ کو، آپ اس دن کے حوالے سے مت لیجیے گا، کسی اور دن کے حوالے سے ہی صحیح، مگر بس لے لیجیے گا۔ وہ کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے بولا تھا۔ مشال نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زرگام اپنے لبوں پر مچلتے الفاظ بمشکل روک گیا تھا۔ پھر اس کی سائڈ سے گزرتے ہوئے جم خانے سے باہر آیا۔ مشال نے پلٹ کر دور جاتے ہوئے زرگام کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ کھنڈر دل، ویران ہے آنکھیں، انجان مسافر، گمنام ہے منزل۔ دور کہیں مؤذن نے فجر کی اذان دی تھی۔ زیغم نماز پڑھ کر واپس آیا تو وہ ہنوز اپنی نشست پر لیٹی سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ کو دوسرے کونے پر سوئی ہوئی نشال پر ڈالی، جبکہ سبھی چہرے پر نیند ہی نیند میں بھی تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ شاید وہ خواب میں بھی بے چین ہی تھی۔ بنا آہٹ کیے چلتا وہ اپنی والی سائڈ پر آ کر لیٹنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے زیغم نے دوسرے بازو کی کوہنی تکیے پر ٹکائی اور بغور اس کی بند پلکوں کو دیکھنے لگا جو اس کی گلابی رخساروں پر سایہ فگن تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک اور ناک سے نیچے گلابی لبوں کا بن جوڑ، بلا شبہ اس کے بلائی لب کا کٹاؤ بڑا دل فریب تھا۔ اتنا کہ اس پل زیغم اجلال کا دل اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ دھڑکنیں اس کی بے حسی کی احساس تلے شدید ناراض ہو کر مدھم سے مدھم تر ہو رہی تھی۔ وہ بے بس سا اسے دیکھتا چلا گیا، اس قدر محویت اور ضبط سے کہ اس کی براؤن آنکھوں میں سرخائی اترنے لگی۔ ابھی تو قید میں جذبوں کی آندیاں دل میں، ہمارا ضبط جو ٹوٹا تو قیامت ہوگی۔ اس کا شہابی چہرہ اپنی آنکھوں میں سموئے وہ نامحسوس انداز میں ذرا سا اس کی طرف کو کھسکا تھا۔ کیا کروں میں، کیسے بچاؤں خود کو؟ اس کے چہرے پر جھکتا وہ پہلی بار اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے حقائق دل سنا رہا تھا، مگر ہائے افسوس کہ سننے والی اس وقت نیند کی وادیوں میں اتری سماعت سے محروم تھی۔ سنو، مجھے کوئی حل بتاؤ، میں ہارنا نہیں چاہتا مگر ہارنے لگا ہوں تم سے۔ اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتے ہوئے ملتجانہ انداز میں بولا، اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی حالت سے انجان وہ آنکھیں بند کیے جانے وادی نیند میں کس راستے پر محو سفر تھی جو زیغم کے لمس سے بھی ناقص مسائی تھی۔ ٹوٹ رہا ہوں میں، بکھر رہا ہوں، میری انا، میرا ضبط، میری برداشت، وہ بڑبڑایا تھا۔ نشال کی بے خبری وجود میں لگی آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، نہیں ہے تم سے محبت، سنا تم نے؟ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے زیغم نے ایک بار پھر اس کی بند پلکوں کو دیکھا۔ وہ ہنوز ساکن تھی۔ اس کی گرم سانسیں زیغم اجلال کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ تم جادوگرنی، اسے گھورتے ہوئے وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا، اپنی شہادت کی انگلی سے بڑی نرمی سے اس کی بند پلکوں کو چھوا تھا۔ معصوم چڑیل، اس کی ناک کو چھوتا وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، معاف نہیں کروں گا تمہیں، تم نے مجھے ایس پی زیغم اجلال کو بے بس کر دیا ہے، سزا تو ملے گی تمہیں، بہت جلد ملے گی۔ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب اس کی انگلی نشال کے لبوں کی نرمی محسوس کر رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو جادوگرنی، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر آہستگی سے بولتا وہ آخر میں اس کی چمکتی پیشانی پر جھکا تھا اور بڑی نرمی، بڑی محبت سے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔
زیغم کے لب اور نشال کی پیشانی دونوں ہی ایک دوسرے کے لمس سے مہک کر معتبر ہو چکے تھے۔ گھنی مونچھوں کی ہلکی سی چبھن کے باعث نشال ذرا سا کسمسائی تھی، لیکن زیغم اس سے دور نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک بار پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ۔ بہت دھیمی مگر بہت میٹھی سرگوشی۔ نشال نے کروٹ بدلی تھی۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹا، ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، پھر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ اگلے 25 منٹوں میں وہ یونیفارم پہن کر بنا ناشتہ کیے فلیٹ سے نکل آیا تھا۔ وہ آج کے دن اسے کچھ برا بھلا کہہ کر اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح صبح اسے پورے فلیٹ میں کہیں نہ پا کر نشال کے وجود کی ٹھیس سی اٹھنے لگی تھی۔ میں ہر وقت اس کے انتظار میں، اور وہ مجھ سے اکتایا ہوا شخص۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تو اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اپنی آنکھیں، اپنے دل، اپنے جسم میں نشے کی طرح سرایت کرتی زیغم جلال کی محبت کی بے بسی پر اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ یوں ہی بے دلی سے اٹھتی اور مرے مرے قدموں سے واش روم کی طرف چل پڑی۔ فریش ہو کر وہ کچن میں آ گئی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ بھر بھر آتی آنکھوں کو بار بار اپنی کلائی سے صاف کر رہی تھی۔ جانے کس دل سے اس نے ناشتہ کیا تھا۔ اپنی زندگی کی 22ویں سالگرہ پر وہ اپنی ماں سے تو کیا، دوسرے قریبی رشتہ داروں سے بھی دور تھی، اور جو دشمن جان قریب تھا وہ جان بوجھ کر اس سے دور چلا گیا تھا۔ وہ دل پر جبر کیے پیٹ کی آگ بجھانے کو ناشتہ کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ نشال نے پلٹ کر کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ بیڈ پر پڑا موبائل زور و شور سے بج رہا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھی۔ جانتی تھی کال کرنے والا زیغم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ لینڈ لائن نمبر پر کال کیا کرتا تھا۔ اسکرین پر چمکتا فریحہ بیگم کا نمبر دیکھ کر وہ بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی تھی، پھر سرت سے جھک کر موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم ماما۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ دھیمی آواز میں انہیں سلام کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو چندا؟ ان کی حشاش بشاش آواز فون کے اسپیکر سے ابھر رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نشال نے خوش دلی سے پوچھا تھا۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ بہت یاد آ رہی ہو تم اور مشی تو بہت یاد آ رہی ہے۔ پچھلے 21 سال سے وہ میرے پاس تھی، اس سال وہ بھی دور ہے، نرمی سے بولتی فریحہ بیگم کی آواز سے اسے بھرائی ہوئی لگی تھی۔ تو آپ پہلے اسے کال کر لیتی ماما، وہ بھی آپ کو بہت مس کر رہی ہوگی۔ نشال بھی مشال کے لیے فکر مند ہوئی۔ پہلے اسے ہی کی تھی مگر اس نے ریسیو نہیں کی، شاید سو رہی ہوگی۔ فریحہ بیگم کی مدھم آواز اس کے سماعتوں میں اتر آئی تھی۔ شاید۔ نشال نے آہستگی سے کہا۔ لو، جو کہنا تھا وہ تو کہا ہی نہیں، کہتے ہوئے فریحہ بیگم دھیرے سے بولی۔ نشال کے لبوں پر بھی مسکراہٹ در آئی۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سے بات ہو جانے کی وجہ سے میرا برتھ ڈے صبح ہی صبح ہیپی ہو گیا ہے ماما، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری جانب فریحہ بیگم کے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ میری دعا ہے کہ تمہاری اس برتھ ڈے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کا ہر دن خوشیوں اور مسرتوں بھرا مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ فون کے اسپیکر سے ابھرتی ان کی مطمئن آواز نشال کے دل کو قرار دے رہی تھی۔ تھینک یو ماما، آئی ریئلی مس یو، پھٹتے جذبات سے بولتی نشال کی آواز بھیگ گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ زیغم کیسا ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے زیغم کے بارے میں پوچھ کر ایک بار پھر اسے تکلیف کے اسی بھنور میں پھینک دیا جسے وہ تھوڑی دیر پہلے نمبرد آزما تھی۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سو رہے ہیں فی الوقت، نشال نے صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ اور تم کیوں جاگ رہی ہو؟ کہیں میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ وہ فوراً متفکر ہو گئی تھی۔ ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ آپ مجھے چھوڑیں اور مشی کو کال کر لیں، اب تک تو جاگ گئی ہوگی، یقیناً آپ کی کال کا ویٹ کر رہی ہوگی۔ نشال نے سرت سے بات گھمائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فریحہ بیگم اسے زیغم کے متعلق مزید کوئی سوال کریں۔ ہاں ٹھیک ہے نشی، تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا چندا، میں انشاءاللہ تمہیں دن میں ویڈیو کال کروں گی۔ فریحہ بیگم کی نرم آواز۔ نشال نے جی اچھا کہہ کر دکھی دل سے ان کی اللہ حافظ کہتی آواز سنی، پھر خود بھی انہیں اللہ حافظ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وقت دیکھا۔ دیوار پر لگی گھڑی صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ ایک اور لمبا تھکا دینے والا دن سوچ کر ہی اس کے وجود میں تھکاوٹ اترنے لگی۔ لاتعداد بے معنی سوچیں جن کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اس سے بچنے کو وہ کمرے سے نکل آئی اور معمول کے مطابق لاؤنج اور کچن کی صفائی کرنے لگی۔ زیغم کا انتظار بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ رات سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ اسے زرغام اور ملیحہ کی کال کا انتظار ضرور تھا۔ ارباز الوی کی کوئی خبر؟ زیغم نے دھیمی آواز میں اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے زمان سے پوچھا۔ اس کی مدھم آواز پچھلی سیٹ پر بیٹھی سامیہ کی سماعتوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آصف الوی والا کیس ایس پی زیغم اجلال نے ہینڈل کیا ہے، مگر وہ اس کیس کے ختم ہو جانے سے ناواقف تھے۔ کچھ خاص نہیں، آج کل وہ اپنے نیم مردہ بیٹے کو لے کر آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے۔
اس امید پر کہ شاید وہ صحت یاب ہو جائے۔ سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے زمان نے کن اکھیوں سے فرنٹ مرر میں نظر آتے سامیہ کے عکس کو دیکھا تھا، جو بظاہر تو گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ ان دونوں کی باتوں گفتگو سن رہی ہے۔ زمان کے جواب پر زیگم کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے وقوفی ہے اس کی، اور کچھ نہیں، زیگم نے بڑبڑایا تھا۔ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا سر، وہ موت کے دہانے پر بھی کھڑے ہوں تب بھی ہم انہیں بچانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ارباز الوی بھی یہی کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور، اسے بچانے کی ناکام کوشش۔ آہستگی سے کہتے ہوئے زمان احمد کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سامیہ الوی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ زیگم اس کی سنجیدگی سے کہی گئی بات پر ایک نظر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ سامیہ نے شادی کے بعد وہ کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر جن سے ہمیں نفرت ہو جائے نا زمان، انہیں اذیت پہنچانے کا جو جنون ہوتا ہے نا، اسے پورا کرنے کو انسان ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سکون سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے زمان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ تو آپ نے یہ سب آصف کی نفرت میں کیا ہے؟ وہ حیرت زدہ سا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے یہ سب ارباز الوی کی نفرت میں کیا ہے، کہتے ہوئے وہ صفاقے سے مسکرایا تھا۔ اپنی بیوی کے باپ سے نفرت؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اپنے پھپھو کے شوہر سے نفرت۔ وہ سامیہ کی موجودگی میں اسے حقیقت سے آشناس کر رہا تھا۔ میرے لیے اپنی نفرت سمجھنا مشکل ہو رہا ہے سر، وہ کہتے ہوئے میرے لیے آپ کی نفرت سمجھنا مشکل ہو رہا ہے سر، وہ کہتے ہوئے نرمی سے مسکرا دیا تھا۔ تمہارے لیے اس نفرت کو سمجھنا ضروری بھی نہیں زمان، سو لیو اٹ۔ اسے الجھا کر زیگم نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ مگر میرے لیے سمجھنا ضروری ہے کیا نشال مشال بھی؟ وہ دونوں ارباز چاچو کی بیٹیاں ہیں؟ ان دونوں کی گفتگو کے درمیان جو بات اسے سمجھنی تھی وہ سامیہ پوچھ بیٹھی تھی۔ اس کا مخاطب زیگم اجلال تھا۔ زیگم نے اس کے سوال کے جواب میں انکار بڑھا تھا۔ سامیہ نے اس کی حامی بھر لینے پر شکوہ کنان نگاہوں سے زمان کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری سامیہ، مجھے تمہیں بتانا یاد نہیں رہا۔ اس کی نگاہوں کی شکایت سمجھتے ہوئے زمان نے فوراً معذرت کی۔ زیگم نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ چھپانے کو رخ موڑ لیا، جبکہ سامیہ اس کے یوں زیگم کے سامنے شرمندہ ہو جانے پر پزل ہو گئی تھی۔ اب بھلا وہ اسے زیگم کے سامنے کیا جواب دیتی، ورنہ بہت سے تلخ جملے لبوں پر آنے کو مچل رہے تھے۔ مشال سے ملوانے لے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ کو معاف کیا، خود پر ضبط کر کے کہتی وہ زیگم کی وجہ سے لحاظ کر گئی، اور زمان اس ضبط کو خوب سمجھتا تھا، اسی لیے ہنس دیا۔ گاڑی اب لاہور کی حدود میں داخل ہو کر تیزی سے فراٹے بھر رہی تھی۔ پرسوں مہندی کا فنکشن ہے، اگر سامیہ کو اعتراض نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ جب تک شادی کے فنکشنز ختم نہ ہو جائیں سامیہ فاروقی ہاؤس میں ہی ٹھہر جائیں۔ یقیناً مشال سمیت سب گھر والوں کو بہت خوشی ہوگی۔ زیگم نے بڑی سنجیدگی سے زمان کو مخاطب کیا تھا۔ زیگم کے پیشکش پر سامیہ کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مشال کی شادی اٹینڈ کرنے کا سوچ کر ہی وہ خوشی سے بول رہی تھی، جبکہ اس کی جلد بازی پر زمان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اس نے فوراً گردن موڑ کر سخت چتونوں سے سامیہ کو گھورا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ زیگم نے سامیہ کو گھورنے پر کڑی نظروں سے زمان کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ زیگم نے کچھ سنجیدگی مصنوعی خفگی کے ملے جلے تاثرات سے سمیت زمان سے پوچھا۔ وہ بیچارہ زیگم کی طرف دیکھتا رہ گیا، جس کے چہرے پر سختی تھی۔ نہیں، مجھے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، ویسے بھی اب تو آپ سے رشتہ داری بھی نکل آئی ہے، دل محسوس کر کہتے ہوئے زمان نے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا لی، جبکہ اس کی دل کی حالت سمجھتی سامیہ نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی مشکل سے اپنے حلق سے امڑتی ہنسی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ دیٹس گڈ، کہتے ہوئے زیگم نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کو اپنا رخ سیدھا کر لیا۔ زمان کا دل اداس ہو چکا تھا۔ اس حقیقتاً سامیہ پر غصہ آ رہا تھا، جس نے فاروقی ہاؤس میں رہنے کے لیے فوراً حامی بھر لی تھی۔ پھر باقی تمام راستے وہ تینوں خاموش رہے تھے۔ 30 سے 25 منٹ کی مسافت کے بعد زیگم کی گاڑی فاروقی ہاؤس کا گیٹ پر کر رہی تھی۔ اس نے زمان کو اپنے بہترین دوست کے طور پر متعارف کروایا تھا، اسی لحاظ سے سامیہ کو زمان کی بیوی کی حیثیت سے شازمہ بیگم نے بھی بے حد عزت اور محبت دی تھی۔ وہ مشال کا حوالہ دے کر کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اور جب زیگم نے مشال کا حوالہ نہیں دیا تھا تو سامیہ نے بھی کسی احتیاط کے پیش نظر اب تک مشال کی بابت دریافت نہیں کیا تھا۔ ڈنر کی ٹیبل پر ہمیشہ کی طرح مشال موجود نہیں تھی۔ شام سے لے کر اب تک کے دورانیے میں زمان آغا جان اور اکرام صاحب سے کافی فرینک ہو چکا تھا۔ زرگام سے اس کی ملاقات ڈنر ٹائم میں ہی ہوئی تھی۔ زمان کو اس سنجیدہ سے لڑکے میں کہیں بھی اس چلبلے سے زرگام اکرام کی جھلک نظر نہیں آئی تھی، جس کا ذکر زیگم اکثر کیا کرتا تھا۔ اب جانے اسے اپنی شخصیت کے سیر انگیزی کا غرور تھا یا کوئی اور بات تھی، مگر جو بھی تھا زمان کو وہ کم گو اور اپنے آپ میں سمٹتا ہوا مغرور شہزادہ لگا، جبکہ اس کے برعکس سامیہ اور ملیحہ کے درمیان خوب گاڑی جن رہی تھی۔
मलिया 3 दिन बाद फारूकिया हाउस से रुखसत होने वाली थी, मगर बिना किसी फिक्र के वो पटर पटर बोल रही थी। शाज़मा बेगम बेटी को खिलखिलाते देख खुद भी काफ़ी खुश नजर आ रही थी। डिनर के बाद मलिहा खुद ही सामिया को ज़रगाम की होने वाली बीवी से मिलवाने के लिए ले गई थी, जो यकीनन मिसाल ही थी, जबकि ज़रगाम और ज़िगम ज़मान को लेकर लॉन में ही चले आए थे। सुनने में आया था कि आप में सर ज़िगम को हंसाने की एबिलिटी है, मगर मुझे तो लग रहा है कि आप खुद मुस्कुराने के लिए चार्जेस लेते हैं। धीमे लहजे में बोलते हुए ज़मान ने ज़रगाम को मुखातिब किया, जो हाथ में चाय का कप पकड़े हुए निगाह झुकाए चल रहा था। आपने मुझसे कहा? चौंकते हुए ज़रगाम ने ज़मान की तरफ देखा था। जी बिल्कुल, कहते हुए ज़मान मुस्कुराया था। वो तीनों चलते हुए लॉन में पड़ी चेयर्स पर बैठ चुके थे। ज़िगम इस दौरान बिल्कुल खामोश था। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन आजकल कुछ मसरूफ़ हूँ, बस इसलिए मुस्कुराने का भी वक्त नहीं मिल रहा, वगरना चार्जेस वाली तो कोई बात नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आप मुस्कुराने के लिए चार्जेस पे करते हैं तो मैं ये बात आपकी वाइफ को बता देता हूँ। इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इनकी एक स्माइल और आपकी जेब खाली। वो पुरमज़ाह अंदाज में जवाब देता मुस्कुराया था। ज़िगम के लबों पर भी मुस्कुराहट रेंग गई, जबकि ज़मान कहका लगाकर हंसा था। इनकी मुस्कुराहट पर तो मैं अपना आप भी खाली कर दूँ तो कम है, जेब की क्या चीज़। ज़मान ने हंसते हुए कहा। ज़िगम ने एक आईब्रो झुकाकर ज़मान की तरफ देखा। 1.5-2 माह में ही बीवी की इस कदर गुलामी। ज़िगम ने भी इसे छेड़ा था। अरे गुलामी कहाँ, इसे मोहब्बत की इंतहा कहते हैं भाई, ज़मान के बजाय ज़रगाम ने जवाब दिया था। अब लग रहा है ना, मेरे सामने बैठा शख्स ज़रगाम इकराम ही है। ज़रगाम की हाज़िर जवाबी पर ज़मान हंसते हुए बोला था। ज़रगाम के सुर्ख लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसकी मुस्कुराहट देखता ज़मान दिल ही दिल में इसकी वजाहत का कायल हो गया था। यानी मुस्तकबिल करीब में तुम भी मोहब्बत की इस इंतहा को छूने का इरादा रखते हो? गैर संजीदगी से पूछते हुए ज़िगम ने अपने लबों को सीटी बजाने के से अंदाज में सुकेड़ लिया था। मोहब्बत की इंतहा को छू लिया है भाई, अब तो इश्क की इंतहा को छूना बाकी है। कहका लगा के हंसते हुए ज़रगाम ने पुरमज़ा अंदाज में अपने दिल की बात कही। ज़िगम ने बगौर इसकी ज़हीन आंखों में देखा, जहाँ उदासी। मोहब्बत की इंतहा तो इश्क है, इश्क की इंतहा किसे कहते हो तुम? ज़िगम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। ज़मान मुस्कुराती निगाहों से इन दोनों भाइयों की जानिब देख रहा था। जुनून, दीवानगी, ज़रगाम ने धीमी आवाज़ में कहा। अंदाज हारा हुआ था। ज़िगम चुपचाप इसे देखता रहा। इसका चेहरा और इस चेहरे से फूटती उदासी की किरणें बता रही थी कि वह वाकई इश्क की इंतहा छूने को है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेडिकल की टफ सब्जेक्ट पढ़ रही हो, ज़मान ने मुस्कुराते हुए कहा। और यकीन ना करने की वजह? ज़रगाम ने अपनी भौवें स्केड़ कर कहा। मोहब्बत पर तुम्हारी इतनी बेहतरीन गुफ्तगू। ज़मान ने इसे वजह बताई। मोहब्बत से बढ़कर कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है, तो फिर मोहब्बत के सामने मेडिकल के सब्जेक्ट्स कैसे मुश्किल लग सकते हैं? इजीली पढ़ रहा हूँ और आगे भी पढ़ सकता हूँ। ज़रगाम के जवाब पर ज़मान ने सराहती, जबकि ज़िगम ने तशवीश ज़दा निगाहों से इसकी जानिब देखा था। वैसे भाई, आपकी वाइफ से भी मेरी बात हुई थी आज, आपके बगैर काफ़ी उदास लग रही थी। इन दोनों का ध्यान बटाने को ज़रगाम ने अपनी तोपों का रुख ज़िगम की तरफ किया था। यानी मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था? ज़िगम ने इसे तंग किया। ज़रगाम इसकी छेड़खानी खूब समझ रहा था। नहीं, आपको इसे भी साथ लेकर आना चाहिए था, ज़रगाम ने इत्मीनान से कहा। आप दोनों अपनी बातें जारी रखें, मेरा मोबाइल अंदर चार्ज पर है, मैं लेकर आता हूँ, फिर हम निकलते हैं। चेयर से खड़े होते हुए ज़मान ने ज़िगम को मुखातिब किया। बदले में इसने इस बात में सर हिलाया तो ज़मान अंदरूनी इमारत की तरफ चल दिया। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? ज़मान के जाते ही ज़िगम ने फ़ौरन संजीदगी का लिबादा ओढ़ते हुए ज़रगाम से पूछा था। आज इसका बर्थडे है भाई, धीमी आवाज़ में बोलते ज़रगाम ने इसे शर्मिंदा करना चाहा। सो व्हाट? तुम्हें पता है कि मुझे ये सेलिब्रेशंस हमेशा से इरिटेट करती हैं। निकाह झुकाते हुए ज़िगम ने बेजार लहजे में बोला था। आई नो, लेकिन कम अज़ कम आज के दिन तो आपको इसके साथ होना चाहिए था। ज़रगाम के अंदाज में ताज्जुब था। अब तुम मुझे मशवरे दोगे? ज़िगम ने शदीद नाराज़गी से कहा था। क्या नहीं दे सकता? ज़रगाम ने फ़ौरन पूछा। ज़िगम ने संजीदा निगाहों से इसे देखता रह गया। जब भाइयों के कद बराबर हो जाए ना, तो उम्रों का फ़र्क मैटर नहीं करता भाई। अपनी चेयर से खड़े होते हुए ज़रगाम ने बड़ी संजीदगी से कहा था। ज़िगम भी खड़ा हो गया, बेसाख्ता। इसके लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट दर आई थी। एक राज की बात बताऊं? ज़रगाम ने मुस्कुराते लहजे में कहा। ज़िगम ने आंख के इशारे से इसे बोलने का कहा। मैंने निशाल को केक भिजवा दिया है आपकी तरफ से, कहते हुए इसने एक आंख दबाई थी। व्हाट? ज़िगम हकीकतन इसकी जुर्रत पर हैरान हुआ था। यस, एंड आई थिंक वो इस वक्त आपका वेट कर रही होगी। एक अच्छा सा महकता हुआ बुके लेकर बर वक्त घर पहुंच जाएं, वरना वो यकीनन आपसे नाराज़ हो जाएगी। हाँ, हाथ ट्राउज़र की पॉकेट्स में घुसाते हुए ज़रगाम ने इत्मीनान से कहा था।
زیغم اپنے دانت پیس کر رہ گیا۔ 10 تو بج رہے ہیں یار، 12 بجے سے پہلے نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تمہاری یہ نیکی اب میرے گلے پڑے گی۔ آخری جملہ اس نے دل میں کہا تھا۔ گاڑی فل سپیڈ سے بھگائی ہے۔ گانا 12 بجے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ کندھے اچکاتے ہوئے زیغم نے فریب کا مشورہ دیا تھا۔ بہت پٹو گے مجھ سے؟ مصنوعی خفگی جتاتے ہوئے زیغم نے اس کی طرف پیش قدمی کی تو وہ ہنستے ہوئے سرت سے اندر کی طرف دوڑا۔ زیغم پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر خود ہی مسکرا دیا۔ اب اسے جلد از جلد ہنجرائی کے لیے نکلنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سامیہ، آپ کو آپ کے ہسبینڈ بلا رہے ہیں۔ وہ مشال کے ساتھ بیٹھی اسے خود پر بیتی داستان سنا رہی تھی جب ملیحہ نے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے اسے پیغام دیا۔ اوکے، میں آتی ہوں۔ ملیحہ کو جواب دے کر وہ دوبارہ مشال کی طرف متوجہ ہوئی، جس کے لیے یہ انکشاف حیرت انگیز تھا کہ سامیہ اس کی تاذاد بہن ہے۔ سامیہ پلیز تم مت جاؤ، کچھ دن رک جاؤ، میں بالکل اکیلی ہوں۔ مشال بھی مجھ سے دور ہے۔ مشال نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے التجا کی۔ سامیہ مسکرائی تھی۔ ہاں، میں کہیں نہیں جا رہی، تمہاری شادی کے بعد ہی واپس جاؤں گی۔ اس کی تھوڑی چوتے ہوئے سامیہ نے نرمی سے کہا۔ کیا سچ میں؟ مشال کو یقین نہ آیا۔ ہاں سچ میں، میں اب تھوڑا ویٹ کرو، میں زمان سے مل کر آتی ہوں۔ کہتے ہوئے سامیہ نے اس کا ہاتھ تھپکا اور جلدی سے اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ جلدی آنا۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ مشال نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اچھا، سرت سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اتر کر لیونگ روم میں چلی آئی جو خالی پڑا تھا۔ تو پھر وہ کہاں تھا؟ وہ سوچتے ہوئے سامیہ نے لاؤنج کا رخ کیا۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دھیمی چال چلتی لاؤنج سے ہو کر کچن میں آئی تھی۔ اماں بھی ملازمت سے کچن کی صفائی کروا رہی تھی۔ سنیے ماں جی، سامیہ نے اماں بھی کو مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جی بیٹا، کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ حلاوت امیز لہجے میں بولی تھی۔ وہ میرے ہسبینڈ، کیا آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہیں؟ سامیہ نے نرمی سے پوچھا۔ بیٹا وہ زیغم اور زرغام بیٹے کے ساتھ باہر لان میں ہیں، آپ رکے میں بلا دیتی ہوں۔ اماں بھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، کوئی بات نہیں۔ سامیہ نے انہیں منع کر دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ کچن سے پلٹ آئی۔ لان کی طرف جاتی ڈیوڑی سے ہوتی ہوئی گلاس ڈور دھکیل کر وہ لان میں نکل آئی تھی۔ خنخواہ کا جھونکا اس سے ٹکرا کر اس کے پورے وجود میں کپ کپی کی لہر دوڑا گیا تھا۔ مان کسی نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ سامیہ نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تھا جب مقابل نے سرت سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار سے لگا لیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے قریب وہ چہرہ دیکھا۔ اس کی ناہموار سانسیں ایک پل میں ہموار ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ زمان؟ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا کر وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ ڈر گئی تھی میں، کہتے ہوئے وہ واقعی حواس باختہ لگ رہی تھی۔ زمان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ در آئی تھی۔ اب گھور کیوں رہے ہیں؟ اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر سامیہ نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ گھر چلو، دو لفظی حکم یا شاید التجا وہ سمجھ نہ پائی۔ آپ چلے جائیں، میں تو مشی کی شادی اٹینڈ کر کے ہی واپس جاؤں گی، سامیہ نے اطمینان سے کہتے ہوئے آخر میں اسے منہ چڑھایا۔ یار سامیہ پلیز یہ ظلم مت کرو۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے زمان نے نرمی سے کہا۔ یہ ظلم آپ پر زیغم بھائی نے کیا ہے۔ اگر مجھے آپ کے ساتھ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو جا کر ان سے بات کریں۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے وہ آرام سے بولی تھی۔ لیکن مرضی تو تمہاری بھی شامل ہے نا؟ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا، آنکھوں کی بے چینی واضح تھی۔ ہاں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ سامیہ نے تنگ کر پوچھا تھا۔ اس کے دامن بچا لینے پر زمان نے شدید خفگی سے اس کی طرف اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت ناچ رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ ناراضگی سے پوچھ رہا تھا۔ سامیہ نے بے اختیار اس کے لہجے کی سنجیدگی محسوس کی۔ زمان آپ، وہ بولنا چاہتی تھی جب وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ تم تو رہ لوگی، مگر میں 3 دن تمہیں دیکھے بنا کیسے رہوں گا سامیہ؟ وہ بڑی سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ 3 دن کہاں ہیں، بس کل کا دن ہے۔ پرسوں آپ بھی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے آ جائیے گا۔ سامیہ نے اسے آسان حل بتایا۔ اس کے جواب پر زمان نے نرمی سے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ بہت لاپرواہ ہو تم سامیہ، وہ دھیمی آواز میں یہی کہہ پایا تھا۔ شازمہ آنٹی نے بھی مجھے سختی سے کہا ہے کہ میں شادی ختم ہونے سے پہلے جانے کے بارے میں نہ سوچوں۔ سامیہ نے فوراً اپنی صفائی دی۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کیا؟ میری کہی کسی بھی بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سامیہ اس کے بدلتے موڈ سے خائف سی ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے بھی تو زیغم بھائی کے سامنے ہاں کر دی تھی نا؟ سامیہ نے پریشانی سے کہا۔ اوکے فائن، رہو تم یہیں، جا رہا ہوں میں، سرد موڑ سے کہتے ہوئے زمان پلٹا۔ زمان 1 منٹ، کہتے ہوئے وہ سرد سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ زمان نے سخت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ پوچھتے ہوئے سامیہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتا پانی دیکھ کر زمان بے بس ہوا تھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں حسرت کی آمیزش تھی۔ فرق پڑتا ہے تبھی تو پوچھ رہی ہوں، سامیہ نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ فرق پڑتا تو تم مجھے ناراض ہونے ہی نہ دیتی سامیہ،
تعصب زدہ لہجے میں کہہ کر وہ اس کی سائڈ سے نکل کر گیٹ کے قریب پورچ کی طرف بڑھنے لگا۔ سامنے نے بھیگی آنکھوں سے خود سے دور جاتے زمان کی پشت کو دیکھا۔ اس کی دلکش آنکھیں پتھر ہو رہی تھی۔ کتنی معمولی سی بات پر خفا ہو گیا تھا وہ شخص جو اسے محبت کا دعوے دار تھا، مگر کاش وہ سمجھ سکتی کہ زمان کے لیے اس سے دوری کس قدر تکلیف دہ امر ہے تو وہ اس کی خفگی کو جائز مان کر اس کی خفگی ہی دور کر دیتی۔ میں چاہتی ہوں تو یکدم ہی چھوڑ جائے مجھے، یہ ہر گھڑی تیرے جانے کا احتمال نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں محبت سرے سے مٹ جائے، میں چاہتی ہوں اسے سوچنا محال نہ ہو، میں چاہتی ہوں محبت مجھے فنا کر دے، فنا بھی ایسا کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں محبت میرا وہ حال کرے کہ خواب میں بھی دوبارہ کوئی مجال نہ ہو۔ اس کے انتظار میں گل تھی، وہ اب آنسو بہانے لگی تھی۔ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھی، وہ بھیگی آنکھوں سے اپنی نگاہ کے بالکل سامنے چھوٹی گلاس میز پر رکھے اس کیک کو گھور رہی تھی جو پچھلے 3 گھنٹوں سے زیغم اجلال کی آمد کا منتظر تھا۔ آنسو بہاتی اس کی آنکھیں زیغم اجلال کی لاپرواہی پر جل رہی تھی۔ شام تک کتنی خوش، کتنی مسرور تھی وہ چاکلیٹ فلیور کے کیک پر نگاہ ٹکائے وہ سوچ رہی تھی، یہی کیک تو تھا جو زیغم اجلال کی جانب سے اسے موصول ہوا تھا۔ ایک پل کو تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا، مگر کارڈ پر واضح لفظوں میں اس لکھے الفاظ آن دی آرڈر آف مسٹر زیغم اجلال اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئے تھے۔ زیغم کو اس کا برتھ ڈے یاد تھا۔ یہ سوچ، یہ احساس کس قدر خوش کن تھا۔ یہ کوئی نشال الوی سے پوچھتا جس نے ڈنر میں اپنی بجائے زیغم کی پسند کا مٹن قورمہ پلاؤ بنا لیا تھا۔ میٹھے میں کیک تو پہلے ہی تھا۔ 8 بجے کے قریب ہی تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ 10 بجے سے پہلے وہ تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ سماعتیں فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی منتظر تھی، مگر پہلے 10 بجے تھے، پھر 11 اور اب 12 کے بعد 1 بجنے کو تھا، مگر زیغم اجلال واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا برتھ ڈے گزر چکا تھا۔ ہاں، وہ دن گزر چکا تھا جس کی ابتدا میں وہ زیغم اجلال کی دید سے محروم رہی تھی، اور اس دن کا اختتام بھی ہو چکا تھا، مگر وہ ہنوز اس شخص کی دید سے محروم تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ دل کو تکلیف حد سے سوا تھی، اور جس سنگ دل کی وجہ سے دل تڑپ رہا تھا وہ جانے کہاں، کس جگہ، کن کاموں میں مصروف تھا۔ رو رو کر اس کی غلافی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ دماغ سن ہونے لگا تھا، اپنے نصیب سے ہار تھی، اپنے دل کی خواہشات تھپکتی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے بیٹھی بیٹھی وہ سو چکی تھی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی جب وہاں اس فلیٹ کے دور و دیوار نے زیغم اجلال کی مخصوص قدموں کی چاپ محسوس کی تھی، مگر وہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس قدم کی آہٹ سننے کے لیے تڑپ رہی تھی، اب وہ سننے کی حدوں سے دور نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ وہ مضبوط چال چلتا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ نشال کی تلاش میں بے اختیار اس کی نگاہ اطراف میں بھٹکنے سے پہلے ہی بالکل سامنے کمرے کے وسط میں پڑے بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے بیٹھی اس پری پیکر پر پڑی تھی۔ قریب ہی میز پر کیک رکھا ہوا تھا۔ زیغم کے دل میں ملال بڑھ گیا تھا۔ وہ بڑی ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا آیا تھا، مگر ہنجرائی آنے اور پھر زمان کو اس کے فلیٹ پر چھوڑنے میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی 1 بج گیا تھا۔ اب گھڑی رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ زیغم نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود سرخ اور سفید گلابوں کے بکے پر ڈالی تھی۔ سرد آنکھوں میں آج حزن و ملال کی سی کیفیت تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا تھا اور ہاتھ میں موجود بکے بیڈ پر رکھتے ہوئے خود اس کے نزدیک ہی پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ گلابی رخساروں پر آنسو کے میٹھے میٹھے سے نشانات تھے۔ گنیری پلکوں پر ہلکی ہلکی نمی چمک رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے لب بھینچے اس کی آنکھوں کے بند پپوٹوں کی سوجن دیکھتا رہ گیا۔ گلابی لبوں کے کنارے سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ زیغم کی بے بس لاچار نگاہ اس کے لبوں سے پھسلتی ہوئی سراہی دار گردن میں لپٹی ہوئی اس چین پر آ کر ٹھہر گئی تھی جس میں لٹکتا بلیک ڈائمنڈ اف اس کی گوری گردن میں سج رہا تھا۔ نشال! اس کی گنہری پلکوں کو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے زیغم نے اسے پکارا۔ نشال! آنکھیں کھولو۔ زیغم نے اس کا رخسار تھپتھپایا، اسے ہڑبڑا کر اپنی غلافی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھرے سرخ ڈورے دیکھ کر زیغم اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا، جبکہ اسے اپنے قریب بیٹھا دیکھ نشال کی آنکھوں میں پہلے تو بے یقینی اتری تھی، پھر دکھ، افسوس، تکلیف اور آخر میں جلتا ہوا پانی اتر آیا تھا۔ زیغم نے ہاتھ بڑھاتے بہت نرمی سے وہ پانی اپنی انگلی کے پوروں پر چوڑنا چاہا تھا جب وہ لب بھینچے ہوئے اپنے چہرے کا رخ موڑ گئی تھی۔ تم بھول رہی ہو، تم ناراضگی کا حق نہیں رکھتی۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بڑے کڑوے الفاظ بول رہا تھا۔
निशाल ने सुलगती नज़रों से इसकी जानिब देखा था। इन हसीन आंखों का वार बड़ा कातिल था। ज़र्ब सीधा इसके दिल पर जाकर लगी थी। हक तो रखती हूँ, मगर मेरी तरफ से आपका दिल और ज़मीर दोनों ही मर चुके हैं, तभी तो आपको मेरा कोई हक नज़र नहीं आ रहा। तल्ख लहजे में बोलती वो खड़ी हो गई। वो भी चुपचाप खड़ा हो गया। ब्राउन आंखें हमेशा की तरह बेतासुर थीं। इसने बहुत नरमी से इसकी कलाई पकड़कर इसे अपने करीब किया था। इसकी जुर्रत पर निशाल ने भीगी आंखों से इसका चेहरा देखा। हकूक की वसूली चाहती हो? इसकी आंखों में झांकता वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। इसकी सर्द आंखों में चमक सी थी। निशाल का दिल जोर से धड़क उठा था। सांसों के जीरो बम में तब्दीली रूनुमा हुई थी। मेरा हक, आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो, आपका कीमती वक्त है। मुझे किसी और हक की तलब नहीं है ज़ीगम इजलाल। अपनी आवाज़ की कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश करती वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। मुझे तो है। इसकी कलाई को झटका देते हुए ज़ीगम ने इसे अपने करीब तरीन करते हुए बहुत आहिस्तगी से इसके नाजुक कमर के गिर्द अपना बाजू हुमाइल कर लिया था। निशाल की जान हवा होने लगी। तलब, महज तलब। निशाल की कमज़ोर आवाज़ में दुख बोल रहा था, बल्कि लर्ज रही थी, मगर वो अपने धड़कते दिल को संभाल ले इसके हिसार में खड़ी हुई थी। नहीं, चाहत, सिर्फ चाहत। ज़ीगम ने धीमे सरगोशी की थी। इसका बदला बदला रूप देखती निशाल को लगा इसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। आप तो ऐसी कोई चाहत नहीं रखते थे? अपने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेरते हुए निशाल ने बड़ी इज्जत से कहा था। चाहते बदलने में वक्त ही कहाँ लगता है मिसिस, और फिर मुकाबिल अगर तुम जैसी बीवी हो तो। इसकी सूजी हुई आंखों में झांकता वो बड़ी मायने खींची से बोल रहा था। घनी मूंछों तले दबे लबों पर खेलती एक धीमी मुस्कुराहट निशाल की धड़कनों को पागल कर रही थी। चाहते पूरी हो जाएं तो ख़त्म हो जाती हैं मोहतरम, दुरुस्ती से कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इससे दूर हुई थी। ज़ीगम इत्मीनान से अपने कदमों पर खड़ा गहरी निगाह से इसे देखता रहा। अलबत्ता निशाल की आखिरी बात इसके अंदर कहीं आग लगा गई थी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ ज़ीगम साहब, ना ही आपकी ज़रख़रीद लोंडी हूँ जिसके लिए आपके दिल में कोई जज्बात ना हो, मगर जब नफ्स की तस्कीन लाजिम हो तो हाथ बढ़ाकर अपनी ख्वाहिश की तस्कीन कर ली जाए। नहीं, हरगिज़ नहीं, सख्त लहजे में बोलती है। आखिर में नफ़ी में सर हिलाने लगी। ज़ीगम ने कुछ बेबस निगाह से इसकी जानिब देखा, जो इससे मोहब्बत का दावा करने के बावजूद आज इसे समझने से कासिर थी। तुम गलत समझ रही हो, संजीदगी से कहते हुए वो केक वाली मेज़ के पास बैठ गया। जिंदगी में पहली बार वो किसी को सफाई दे रहा था, और वो किसी इसकी बीवी निशाल फारूक की थी। यह गलत मुझे आज आप ही ने सिखाया है, मगर मैं तो बचपन से ही आपको सही समझती आ रही थी। तकलीफ ज़्यादा लहजे में बोलती वो रो पड़ी। इसे हकीकतन ज़ीगम के चाहत ने अजियत से दो चार कर दिया था। जबकि इसकी बात सुनता ज़ीगम अब केक के साथ रखी छुरी उठाकर केक काट रहा था। केक का एक छोटा सा पीस काटकर उंगलियों में लेते हुए वो दोबारा खड़ा हुआ। निशाल कुछ हैरान, कुछ परेशान नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। हैप्पी बर्थडे, नरम लहजे में कहते हुए ज़ीगम ने हाथ में पकड़ा केक इसके लबों के करीब किया था। निशाल का दिल एक बार फिर खून हुआ था। मेरा बर्थडे गुजर चुका है, मुझे अब कुछ नहीं खाना। इसका हाथ झटकते हुए वो दुरुस्तगी से बोला। ज़ीगम को इसका तल्ख अंदाज नागवार गुजरा था, मगर अपने इश्तिहार पर काबू पाते हुए इसने एक बार फिर नरमी से इसकी कलाई थामनी चाहिए थी। वो बुदक कर दूर हुई थी। ज़ीगम के बर्दाश्त जवाब देगी। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? इसे एक झटके से अपने करीब करते हुए सख्ती से पूछ रहा था। निशाल ने तड़प कर इसके हिसार से निकलने की कोशिश की। दूर रहे मुझसे, हाथ भी मत लगाइए मुझे। इसकी गिरफ्त में मचलती वो रोते हुए बोली थी। ज़ीगम खामोश निगाहों से इसका तड़पना मचलना देख रहा था। अगर मज़ीद करीब आ जाऊं तो? इसे अपने सीने से लगाते हुए वो इसके कान में सरगोशी कर रहा था। निशाल की हालत गैर होने लगी थी, जबकि ज़ीगम को इसकी यह हालत लुत्फ़ दे रही थी। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। इसके चौड़े सीने पर अपनी हथेलियां जमाकर इससे दूर होने की कोशिश में बेहाल होती वो कमज़ोर लहजे में कह रही थी। मुझे मेरे किसी भी इक़दाम से रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है जाना। इसे अपने मजबूत बाजुओं में की गिरफ्त में लेते वो दो कदम पीछे हटा था। निशाल की सांसें थमने लगी थी। ज़ीगम प्लीज़। निशाल को अपने वजूद दुखता हुआ महसूस हुआ था। फिर मैंने धड़कनों को भी जंबिश ना करने दी। बाहों में थी मेरी वो मुझसे ही डरी हुई। धीमी आवाज़ में शेर पढ़ते हुए ज़ीगम ने इसके गिर्द अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। इसकी गंभीर आवाज़ ने निशाल के औसान खता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हैरत ज़दा निगाहों से इसकी जानिब देख रही थी, जिसके लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट थी। वो अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त ढीली कर चुका था, मगर इसकी
طرف دیکھتے نشال کے لرزتے وجود میں ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس کے بازوؤں کو جھٹک کر اس سے دور ہو جائے۔ اس کی نم آنکھوں کی تحقیر امیز رنگ بس کسی بھی لمحے زیغم اجلال کے لبوں کی مسکراہٹ سمیٹ جانے کی توقع کر رہے تھے۔ سماعتے منتظر تھے کہ وہ ابھی کچھ کہہ دے گا۔ بس ہو گئی گائل، کر دیا نا میں نے تمہیں بے بس۔ تم مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتی نشال الوی، کبھی نہیں۔ ارے زیغم اجلال تمہارے قرب کا متمنی نہیں ہے، نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ میری ذرا سی نرمی کو کیا سمجھ کیا رہی ہو تم؟ صد افسوس کہ تم بہت نہ سمجھو، ساری زندگی تڑپو گی تم، سسکتی سسکتی مر جاؤ گی، مگر زیغم کبھی تمہاری طرف پیش قدمی نہیں کرے گا، اپنے ہر حق کے لیے ترس جاؤ گی، مگر کبھی تمہاری جھولی میں اپنی توجہ کے چند سکے بھی نہیں ڈالے گا۔ ایسا ہی ہوں میں، بالکل ایسا ہی۔ یک ٹک اس کی جانب دیکھتی وہ زیغم اجلال کے لبوں سے ایسے ہی جملے سننے کی منتظر تھی، جبکہ خاموش کھڑا زیغم کانپتی لرزتی ساکت نظروں سے اپنی جانب دیکھتے نشال کی کنڈیشن کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مقابل کھڑی موم کی گڑیا اب پتھر ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے اسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آج اس نے اپنی نفرت کا وہ بت توڑ دیا تھا جس کی سختی سے وہ ہمیشہ خائف رہا کرتی تھی۔ نشال کا ارتکاز زیغم کے نرم لم سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے رخسار پر کیک لگا رہا تھا۔ تمہیں نہیں کھانا تو مت کھاؤ، مجھے تو کھانے دو، کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں کے کنارے کے پاس گال پر لگی کریم پر جھکا تھا۔ نشال کی ساکت آنکھوں سے ایک آنسو بہت تیزی سے نکل کر رخسار پر لڑک گیا تھا۔ وہ بڑی سرعت سے اس سے دور ہوتی، اس کی کوشش کو ناکام بنا گئی تھی۔ اس کے نازک دل کی حالت خراب ہو رہی تھی، اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ زیغم نے بڑی پھرتی سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی پشت کو اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ مجھ سے دور رہیں پلیز۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے بازو کے حصار سے نکالنے کی کوشش کرتی وہ چلا رہی تھی۔ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا تھا، جبکہ اس کی تمام مزاحمتوں سے بے نیاز بنا وہ اس کے سفید گردن پر کیک لگا رہا تھا۔ اس کی مضبوط انگلیوں کا استحقاق پاگل کر دینے والا تھا، اور وہ تو پہلے ہی اس کے لیے پاگل تھی، اس پر مزید اس کی عنایتیں۔ زیغم نشال کے لب پڑپڑائے تھے، وہ چاہ کے بھی اس کی عنایتوں سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ نشال کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس پر جا بجا آج وہ اپنا نرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس لمس سے آشنا ہو رہی تھی، ایک میٹھا نرم گرم لمس۔ محبت کی ہے تو اس کو نبھاؤ نشال فاروقی، یوں دامن بچا کر تم بری الزما نہیں ہو سکتی۔ اس کے بازو سختی سے دبوچتے ہوئے زیغم نے اس کی پانی بھری سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میری محبت کی بات مت کریں زیغم، آپ اپنی نفرت نبھائیں۔ اس کی آہنی گرفت سے اپنی بازو چھڑواتی ہوئی وہ تڑک کر بولی، آنکھوں میں غضب کی بغاوت تھی۔ زیغم جیسے مضبوط مرد کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا ناممکن ہونے لگا۔ میری نفرت تم سے برداشت ہی کہاں ہوتی ہے؟ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہہ رہا تھا، برداشت تو مجھ سے آپ کی یہ قربت بھی نہیں ہو رہی ہے ایس پی صاحب، آپ اپنی بات کریں۔ آپ کی برداشت جواب دے گئی ہے کیا؟ تلخ لہجے میں بولتی نشال نے بہت گہرا وار کیا تھا، اتنا کہ اپنے لہجے کی سنگینی سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ زیغم اجلال کی آنکھیں پل میں انگارہ ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مقابل کھڑا شخص کس قدر عذابی اور جذباتی برداشت کا حامل ہے، مگر اس وقت اس کی اپنی جو حالت تھی، اس کے پیش نظر اسے ان الفاظ کا استعمال کرنا پڑا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ جو اپنی انا، اپنی نفرت، اپنے تمام تر سرد و برفیلے پن کو پش سے پشت ڈال کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا، آج نشال الوی نے اس کی عزت نفس پر تازیانہ لگا کر اسے اپنی اذیت سے دوچار کر دیا تھا کہ جس کی بلبلاہٹ وہ اپنے وجود پر ہر حصے میں محسوس کر رہا تھا۔ زیغم کے دل میں موجود خاموش محبت نے تکلیف کی انتہا پر جا کر بڑے ضبط سے چپ کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، جبکہ نشال کے دل میں پھیلی زیغم کی پرزور محبت نے خوب شور مچا کر نشال الوی کی بے وقوفی کا بیان کیے تھے، مگر تین کمان سے نکل چکا تھا۔ یہ قربت تو تمہیں برداشت کرنی پڑے گی مسز، کیونکہ 4 دن بعد ہمارا ولیمہ ہے، اور زیغم اجلال کو حرام کھانے اور کھلانے کی عادت نہیں ہے۔ اپنی خاموش محبت کو لفظوں کا پیراہن دینے کی بجائے زیغم نے بھی اپنے لفظوں کے ذریعے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، جس کی جیسے ایک فارمیلٹی تھی جو وہ نبھانا چاہتا تھا، یا نہیں، اس نے محض نشال کو جتایا تھا کہ جو ہوا وہ فقط ایک فارمیلٹی نبھانے کی کوشش تھی، جسے فی الوقت نشال الوی ناکام بنا چکی تھی۔ اس کے سرد لہجے میں کیے گئے انکشاف پر نشال ایک پل کو دنگ رہ گئی۔ تو آخر بات تو وہی تھی نا، مقابل کھڑے شخص کو اس سے محبت دور ہمدردی بھی نہ تھی، یا پھر
زیگم کو پلٹ کر کمرے سے نکلتے دیکھ نشال کے ذہن میں لاتعداد سوچیں ابھرنے لگی تھی، یا پھر اسے محبت تھی یا چاہت، کیا تھا؟ کچھ دیر قبل براؤن آنکھوں میں جذبوں کی کون سی شمعیں جل رہی تھی جن کی روشنی کو وہ غلط رنگ دے بیٹھی تھی۔ سوچتے ہوئے نشال وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اسے اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا، کیونکہ آج وہ زیگم جلال کا اپنی طرف نرمی سے بڑھتا ہوا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ وہ نرمی جس کی وہ طلبگار تھی، اف، کب، کیسے، کیوں ہو گئی تھی وہ اس قدر ہذیانی؟ سوچ کر اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ وہ تو اس کی ایک نگاہ الفت کے لیے ترستی تھی، اور کہاں وہ ظالم آج اس قدر مہربان تھا کہ اپنا آپ اسے سونپ رہا تھا۔ ہاں، آج وہ اسے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات بخش کر اسے معتبر کرنے والا تھا، مگر وہ نشال الوی نے کیا کیا؟ اپنی محبت نبھانے کی بجائے اسے اس کی نفرت یاد دلاتی۔ ہائے افسوس، یہ کیا کر بیٹھی تھی وہ؟ نشال کا ملال کسی صورت کم نہیں ہونے والا تھا، وہ تو اسے بچپن سے جانتی تھی۔ بھلا زیگم جلال کیوں کر نفس کا غلام ہو سکتا تھا؟ وہ بھی نشال کے معاملے میں نہیں، کبھی نہیں۔ بے سکتا نشال کا سر نفی میں ہلا تھا۔ محبت کو، عشق کو جب جنون ملا، لٹا کر سب کچھ مجھے، تب جا کے سکون ملا۔ اپنی زیگم جلال سے بڑھتی گئی بے رخی پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل اور دل میں موجود زیگم کی محبت اسے کوس رہی تھی، مگر اب تو وقت گزر چکا تھا۔ اس پر مستد ظالم یہ کہہ کر زیگم نے اسے یہ حق بھی نہ دیا تھا کہ وہ اسے منا لیتی۔ محبت اپنی جگہ، مگر زیگم جلال کی سخت گیر طبیعت کے باعث وہ اس وقت اس سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی سخت تو کبھی موم سے بھی زیادہ نرم۔ اسے کسی صورت زیگم جلال کی تکلیف گوارا نہیں تھی، اور اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اس کے آج کے رویے نے زیگم جلال کو تکلیف پہنچائی ہے۔ زیگم کی تکلیف کے بابت سوچ کر روتی بلکتی نشال اس وقت یہ بھول چکی تھی کہ اس کا محبوب شوری سے کئی بار ایسی کتنی ہی تکلیفوں سے اشناس کروا چکا تھا۔ تھی نا وہ پاگل دیوانی؟ ہاں، یہی تھی اس کی محبت، یہی تھی اس کی دیوانگی، اور یہی تھا اس کا پاگل پن۔ ہاں، وہ زیگم جلال کے لیے پاگل ہی تھی۔ سنو، تم رد کیے گئے ہو تو مر کیوں نہیں جاتے؟ سگریٹ کے گہرے کش لگاتے ہوئے دھوئیں کے مرغولے فضا میں تحلیل کر رہا تھا۔ براؤن آنکھیں ضبط کی لالی سے انگارہ ہو رہی تھی۔ اپنی ذات کی نفی برداشت کرنا کس قدر کٹھن امر ہے، یہ زیگم جلال کو آج سمجھ آ رہا تھا۔ سنسان پڑی سیاہ تاریک سڑک پر گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا وہ فی الوقت ارد گرد سے مکمل طور پر انجان تھا۔ اس گہری تنہائی نے اگر وہ کچھ محسوس کر رہا تھا، وہ تھی وجود کو جھلسا دینے والی آگ جو اس خنک رات میں بھی بھڑکتی چلی جا رہی تھی۔ حق تو رکھتی ہوں، مگر میری طرف سے آپ کا دل اور ضمیر دونوں ہی مر چکے ہیں، تبھی تو آپ کو میرا کوئی حق نظر نہیں آ رہا۔ ایک تلخ مگر درد بھری آواز زیگم کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ ہاں، زندگی میں پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ اس پر تنگ ہو گئی ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں سے اپنی سانسیں چلاتے ہوئے آنکھوں میں بڑھتی ہوئی جلن پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ چاہتے پوری ہو جائیں تو ختم ہو جاتی ہیں محترم۔ زہر میں بچا ہوا طنز کا ایک تیر تھا جو اس کے سینے میں آ کر پیوست ہوا تھا۔ کیسا بے بس کر دیا تھا اس لڑکی نے کہ زیگم جلال چاہ کر بھی اپنی چاہت کی تکمیل نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ بتا نہیں پایا تھا کہ نشال الوی نے فاصلوں میں اتنی شدت تھی کہ وہ قربتوں میں کیا حال ہوگا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، یا جان کر بھی انجان تھا۔ اس نے تھک کر ایک پل کو اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ نرم گرم وجود اس کے احسار میں تڑپ رہا تھا۔ اسے آزادی چاہیے تھی۔ زیگم کی قربت اس سے ناگوار گزر رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ گہری ہوتی رات کی خنکی میں اسے محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے دور رہیں پلیز، چلاتے ہوئے وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ زیگم نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اف، اپنی انگلیاں جھٹکتے ہوئے اس نے انگلیوں میں دبی سگریٹ کو خود سے دور کیا تھا۔ سلگ کر راکھ ہوتی سگریٹ اس کی انگلیوں کو جلا گئی تھی۔ ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہوتے زیگم نے اپنی جلتی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ پلکوں پر کچھ نمی سی تھی جسے محسوس کر کے زیگم کے دل بے دردی سے مسکرا دیے تھے۔ ابھی تو راکھ ہوئے ہیں تیرے فراق میں ہم، ابھی ہمارے بکھرنے کا کھیل باقی ہے۔ تھکے ماندے قدموں سمیت وہ پلٹا تھا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے بے دلی سے گاڑی کو واپسی کے راستے پر ڈالا، کیونکہ اتنا تو طے تھا وہ کہیں بھی چلا جاتا اس کی واپسی کے سارے راستے نشال تک ہی آتے تھے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔